ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم والسامعین، این پروگرام کے مطابق تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد جہانگیر صاحب، وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو تلاوت کلام مجید سے منور، جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب
عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ مزید فسید. کہ قرآن کلام خداوندی آیا نبی تے ساری کونین پڑھیا. اے قرآن کلام خداوندی آیا نبی تے ساری کونین پڑھیا. اینو عاشقاں صادقاں نال گل دے. کسے دن پڑھیا، کسے رین پڑھیا، کسے ممبر مسجد وچ بیٹھ پڑھیا، کسے کعبے تے وچ حرمین پڑھیا. انج کسے نہیں پڑھیا سردار سائیاں جویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا. سامعین، دوران تلاوت میرے نہایت معزز مہمانان گرامی جناب عزت امام حاجی محمد اقبال صاحب دامت البرکاتہ القدسیہ، جناب حاجی محمد رمضان صاحب، جناب عزت امام حجاج کرام اور بھائی حاجی محمد بلال صاحب رضا، دوسرے مہمانان گرامی تشریف لائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ مزید فزید اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا قبول فرمائے. تو جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہے، جو دل میں مرادیں لے کر آتا ہے وہی پوری کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ذکر ہی ایسا ہے. جس سال میرے آقا پیدا ہوئے تو لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. حضرت داعیہ قلبی نے صرف 100 بیٹی تو انہوں نے درگور کی تھی، تو باقی کا حساب اللہ ہی جانتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رو کر بیٹیاں پکارتی ہیں کہ آقا آپ کب آئیں گے، جب ہم تباہ ہو جائیں گے، جب ہمارا کوئی فریاد سننے والا نہیں آپ آ جائیں. تو پھر 6 سال میرے آقا کا ظہور ہوا نا، تو اللہ نے سب لوگوں کو بیٹے ہی عطا کیا. تو میرا پکا یقین ہے کہ جو بھی یہاں جو دلی مراد لے کر آئے گا انشاءاللہ وہی مراد پوری کر کے جائے گا. تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ. سامعین، اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں. ننھے منع خان نعت خان محمد حسنین صاحب وہ آئیں باحضور سرور کون و مکان اپنی پیاری سی حاضری پیش کریں. جناب محمد حسنین صاحب. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جناب محمد حسنین. پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. سونے جگتے پھیلا پایا درد اٹھاون والا آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ. ایک خواب سناواں پر نور فضاواں آقا دا محلہ جویں عرش محلہ. کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈی ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرما والا وینا پلک
ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ख्वाब ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ख्वाब ਸੁਣਾ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਦੀ ਪੜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇੱਕ ख्वाब ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ख्वाब ਸੁਣਾਵਾਂ واہ بھائی سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں اور ایک نعت پڑھنی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود کار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آدھر زہرا پر کھلائے ہوئے دامن ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ یہ تھے محمد حسنین ننھے منّے ناک خان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنے محبوب کی صفت کرا دے چڑی چونج وچ پانی دا لے قطرہ چڑی چونج وچ پانی دا لے قطرہ جدوں چیخا خلیل دے ور ٹر پئی کسے آکھیا چیخا نہیں بجھ سکنی تو کو لے قطرہ جل ٹر پئی چڑی آکھیا پاویں نہیں بجھ سکنی نکتہ شوق نو کرن میں حل ٹر پئی میری گل بھی صدا سردار رہ گئی نبی نال جے پیار دی گل ٹر سامعین اب میں اگلے نعت خان کو دعوت دیتا ہوں جناب محترم اسد اللہ مکی صاحب وہ ہیں بحضور سرور کونین اپنی حاضری لگو جناب اسد اللہ مکی صاحب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میرا دل بھی چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، میرا دل بھی چاہندا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ، میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ، میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، مدینے پاک دے اندر میری ایہو عبادت ہے، مدینے پاک دے اندر میری ایہو عبادت ہے، تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ، تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ یہ تھے جناب اسد اللہ مکی صاحب، اسی دوران میرے ایک بڑے معزز مہمان تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سامعین، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، گناہگار کے چہرے پہ ہیں سرکار کی نظریں، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ سامعین، اب میں ایک ننھے منھے نعت خواں بھائی محمد عبداللہ صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور بحضور سرور کونین اپنی حاضری جناب محمد عبداللہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ صلی اللہ سورہ پاک میں درود پاک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، نعت سرکار کا پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کا پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے میرے رحمت ہوگی، یہ سنا ہے کہ یہ جب رات اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ یہ جب رات اندھیری ہوگی، رنج و غم میں اسی بات سے میرے گھر میں میرے راحت ہوگی، خود میں بس وہی جا سکتا ہے، خود میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا دل، قبر کا خوف نہ رکھنا دل، کیونکہ وہاں دو عالم کی زیارت
रात सरकार का पढ़ता हूँ मैं, रात सरकार का पढ़ता हूँ मैं। یہ تھے جناب محمد عبداللہ جو سرور کونین دنائے سبل ختم رسول مولا کل، جن کے پاؤں کی مٹی دنیا کی سب سے بڑی خاک شفا ہے، ان کے حضور اپنا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں دعوت دوں گا اس قطعے کے ساتھ کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ہم مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، ہم مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حاشر میں ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، سبحان اللہ، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، سبحان اللہ، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ پوچھے گی جہنم کہ گناہگار ہیں کہاں، پوچھے گی جہنم کہ گناہگار ہیں کہاں، آواز یہ آئے گی محمد نے سنبھالے۔ سبحان اللہ، تو اسی محمد کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا میرے معزز مہمان جناب قاسم محمود صاحب آئیں اور باحضور جناب نانا حسنین کریمین اپنی حاضری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پتیا پہلوانا دان، پتیا مندیانو گلونا ہندا کم لج پالا دا، مندیانو گلونا ہندا کم لج پالا دا، مندیانو گلونا ہندا کم لج پالا دا، تے قسمت نو جگوں دینے، قسمت نو جگوں دینے، جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے، جڑے میرے میلاد منا دینے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
جو منگتا نہیں ہونے دیتے کا منگتا ہوں اور میرے ہر عیب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گناہگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا جس گناہگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا ان کا منگتا ہوں سبحان اللہ ابھی پڑھاؤ یوں نا ساتھ صاحب بسم اللہ بھائی کہہ رہے ہوتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سامعین وہ گھاری ایسا ہے جس نے اس کا دامن پکڑ لیا. اچھا تو سچ میں نے قطع لکھا کہ ہم نے حیدر کی نوکری کر لی ہم نے حیدر کی نوکری کر لی اپنے دامن میں ہر خوشی بھر لی جب پکارا یا علی مدد میں نے مشکلوں نے خودکشی کر لی. سامعین اب اگلے سنا خانہ جناب محترم فیضان علی صاحب وہ آئیں اور بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش کریں. جناب کیمرہ آپریٹر محترم فیضان علی صاحب مولانا حافظ مفتی فیضان علی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جنون میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں جنون میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم سنی ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. ہم سنی ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. اور میرے نبی کو گستاخ نظروں سے نہ دیکھو زمانہ جانتا ہے زمانہ جانتا ہے ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. تو مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی مشہور و معروف کلام جو کہ ہر ایک بچے کے زبان پر ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مل کے سارے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب میاں محمد نیاز رسول صاحب قادری زندہ باد، جناب محمد نیاز رسول صاحب قادری زندہ باد۔ ظہر نصیب اس محفل پاک میں بزرگان دین اور پیران الزام تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بابرکت فرمائے اور ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کریں۔ سامعین، پیر صاحب کے آنے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جناب کی خدمت میں بڑی عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دوست لنگر کھا کر جائیں۔ بانی محفل اور اہل خانہ کی طرف سے یہ بڑی پرزور استدعا ہے کہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، نعت خانہ نے شیر لسان اور مہمانان گرامی سب لنگر شریف کھا کر جائیں تاکہ انشاءاللہ آئندہ سال وہ بھی حضور کا لنگر پکائیں۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، رضا نفس دشمن حدم میں لانا، رضا نفس دشمن حدم میں لانا، رضا نفس دشمن حدم میں لانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند
چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب پیر محمد اکبر ساقی صاحب، جناب پیر محمد اکبر ساقی صاحب، جناب غلام سرور ساقی صاحب دامت البرکاتم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بس انشاءاللہ تعالی ایک نعت خواں کے بعد جناب پیر غلام سرور ساقی صاحب دامت البرکاتم القدسیہ مدد اللہ علی کو انشاءاللہ آپ کا مواعظ حسنہ سے آپ تو جو ہے نا فیضیاب فرمائیں گے. اب میں دعویٰ دیتا ہوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو تشریف لاتے ہیں جناب محمد رضا شاہ صاحب اور اپنی حاضری سے مستفید جناب محمد رضا شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. حضرات عزیز وقار، مہمانان گرامی، نعت خوانوں اور مہمانان گرامی کی موجودگی میں میں کیسے لب کشائی کر سکتا ہوں اس عظیم ہستی جس کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جس کا ثناء خود خدا ہے. میں کیسے اس کی ثنا کر سکتا ہوں؟ میں تو اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں جو لسٹ مدینے جائے گی، اور میری یہی ہے جگہ جہاں سے میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا. مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی نعت کو نثر کی شکل میں پیش کر دوں. میری اس حاضری کے 3 نکات ہوں گے. پہلا نقطہ سرکار کی تخلیق سے متعلق ہے، دوسرا سرکار کی پاک و پاکیزہ طہارت سے متعلق ہے، اور تیسرا نقطہ عاشق مصطفیٰ کی عظمت ہے. میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ خالق کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ جب بھیجا تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں کہا تھا پہلے کہ اس شجر کے قریب نہیں جانا. تو عام کتابوں میں یہی موجود ہے کہ آپ نے گندم کا دانہ کھا لیا. اللہ نے کہا کہ نہیں، بنائے زمین کے لیے ہی گئے تھے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بنائے زمین کے لیے ہی تھے. مگر جناب آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ کھائیں پیئیں، جنت میں پھریں، جہاں جانا چاہتے جائیں. اب شیطان ملعون جو کہ نکال دیا گیا تھا جنت میں، یہ ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا، اور اس نے آدم علیہ السلام سے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی کہ میں قسم کھا کہتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ایک دفعہ اس درخت کے قریب جاؤ. بس اس درخت کے قریب جانا تھا کہ جس درخت پر میرے آقا کا نور اطہر جلوہ افروز تھا.
جناب آدم اور جناب حوا نے جب یوں کر کے دیکھا تو فخر محسوس کیا کہ ہم تو مسجود ملائکہ ہیں، یہ ہم سے پہلے بھی کوئی مخلوق ہے اللہ کی اتنی پیاری خوبصورت. بس یہ سوچنا تھا کہ آواز خالق آئی، آدم اور حوا زمین پر اتر جاؤ. میں نے تمہیں کہا تھا نا اس درخت اس شجر کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو اپنا نقصان خود اٹھاؤ گے. یہ گندم والا سلسلہ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. اگر گندم اتنی بری ہوتی تو آج کو ہم کھا رہے ہیں. اور جناب آدم علیہ السلام نے زمین پر جو پہلا لقمہ تناول کیا ہے وہ گندم ہی ہے. دوسرا نقطہ سرکار کی طہارت سے متعلق ہے. میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ دیکھیے جناب علی علیہ السلام کو اللہ نے خانہ کعبہ میں اتارا تو علی علیہ السلام کا تو یہ کہنا ہے کہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. علی وہ ذات ہے کہ جو سردار اولیاء ہوتے ہوئے بھی محمد عربی کی جوتی کو صاف کرنا اپنے لیے فخر محسوس کر رہا ہے، تو اس کو خانہ کعبہ میں اتار دیا. اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام کائنات سے افضل ہیں، جن کا وجود تمام کائنات ان کا صدقہ ہے، انہیں خانہ کعبہ میں کیوں نہیں اتارا؟ کہا اے بے معرفت خاموش ہو جا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ دکھانا کیا چاہتا ہے کہ اس کے غلام کی طہارت اتنی ہے کہ جناب عیسیٰ جیسے نبی کو حکم ہو کہ والدہ کو حکم ہوا کہ اے مریم یہ ذیچہ خانہ نہیں ہے، بیت المقدس سے نکل جاؤ. مگر یہاں مادر علی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کے لیے حاضر ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی دیوار پھٹتی ہے، بی بی اپنی مرضی سے نہیں گئی، دروازے سے نہیں گئی، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے. اور جناب علی علیہ السلام اس دنیا میں وجود پذیر ہیں، آنکھیں نہیں کھولی. تیسرے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. کہا میرے بھائی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا سرکار خانہ کعبہ میں 313 بت پڑے ہوئے ہیں، میں گوارا نہیں کیا کہ میری نگاہ ان پر پڑے، مجھے تو خالق نے بت شکن بنا کے بھیجا، تو میں چاہتا تھا کہ پہلی زیارت آپ کے چہرے کی کروں. آنکھیں کھل گئیں. سرکار نے اپنی زبان مبارک علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور چوسا. کہا یہ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش الہی کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. یہ زبان محمد مصطفیٰ کا اثر ہے. اور اب ہے عاشق محمد مصطفیٰ جس کا نام نامی اویس کرنی ہے. جب اطلاع ہوتی ہے کہ جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے، اویس کرنی نے پتھر سے اپنے دانتوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، سارے دانت نکال دیے. آقا کو خبر ہوئی، ہمارا ایک عاشق آیا تھا یہاں پہ. کہا جی آیا تھا اویس کرن سے، مگر اس کی والدہ نے اس کو نصیحت کی کہ جلدی آ جانا، چلا گیا. مگر جب آپ کو اطلاع ہوئی کہ اویس نے یہ کام کیا ہے تو اویس کا مقام کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ایک قبیلہ ہے، اس کی بہت زیادہ بکریاں ہیں. قیامت کے دن اس اکیلا عاشق رسول اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا وہ مقام ہوگا کہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ انہیں حق کی شفاعت دے گا. تو میں کیا ثنا کروں جس کی ثنا میں خداوند تعالی مشغول ہے کہ درود و سلام کی بارشیں ہو رہی ہیں. اور ہماری حاجی صاحب کی یہ محفل، سالانہ محفل دعائیہ کلمات سے میں اس کا اختتام کروں گا کہ لی خمسۃ اطفی بہا ار الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ. میرے خالق کائنات اپنے حبیب مکرم، اس کی پاک آل اطہار، ان کے مقربین اصحاب، اولیاء اللہ، شہداء کربلا کے صدقے میں میرے اللہ حاجی صاحب کے خانوادے کو شاد و آباد رکھ اور حاجی صاحب کو کلی صحت تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان سے ہر وبا کا خاتمہ فرما، علماء حقہ کی زندگیاں دراز فرما. ان عظیم ہستیوں کو پروردگار انہی محافل میں آتا دیکھتے رہیں.
اور تمام حاضرین پروردگار جو اس ٹائم موجود ہیں الہی ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے اللہ جو بے اولاد مومنین مومنات پروردگار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے صدقے میں بالخصوص جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں جن میں شہباز بھائی اور میرے برادر فیاض حسین پروردگار خاری نہ لوٹائیو کربلا کے اس شہید علی اصغر مظلوم شہادت کا واسطہ میرے اللہ انہیں ننھے ننھے زندگی والے لال عطا فرما دے۔ پروردگار تو رحیم رحم فرما، تو کریم کرم فرما، حاجی رمضان صاحب کو کلی صحت تندرستی عطا فرما۔ پروردگار آئندہ سال بھی ہمیں اسی قسم کی محفل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محمد رضا شاہ صاحب جو اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، قد کاٹ تے بنتر بناوٹ، قد کاٹ تے بنتر بناوٹ، ختم ہوئی مدنی تے ساری سجاوٹ، سبحان اللہ، ختم ہوئی مدنی تے ساری سجاوٹ، مصور نے بھی انتہا کر سی دیتی، سبحان اللہ، مصور نے بھی انتہا کر سی دیتی، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، سبحان اللہ، بڑی ریج دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو سامعین میرے پاس مہمانات خان صاحب جناب محب الرسول ساکی صاحب، ساکی ابن ساکی اب اپنی حاضری بحضور سرور کونین لگوائیں گے۔ جناب محب الرسول ساکی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اچھا کرسی رکھ دی، اچھا کرسی لے لو نا، اور جیند جان کرسی لے لو، اچھا لے لو، ہاں جگہ تانگ پار نہیں آتا۔ ہاں جی درود پاک مل کر سرکار کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ پیش کریں۔ کوئی زبان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ طیبہ والمومیا، طیبہ والمومیا، طیبہ والمومیا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا، کتنا خوش بخت ہے وہ ریت کا ذرہ یاروں جسے مدینے کی ہوا نے اڑا رکھا ہے، عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کھائے، درود تجھ پہ پڑھو اور سنور جاؤ۔ سانو جو ملے ہے نبی پاک دے کرانے دا صدقہ ملیا ہے، اہل بیت دا صدقہ ملیا ہے، مختصر حاضری ہے، میرے نال مل کے پڑھنا پیر و مرشد والے بیٹھے ہو، جنہاں نو اہل بیت دا صدقہ ملیا ہے، پیر و مرشد دا صدقہ ملیا ہے۔ صوفی رمضان صاحب بڑے عرصے تو محفل پاک کرواتے آ رہے ہیں، اللہ پاک انہوں سے تندرستی عطا فرمائے۔ محفل پاک دا صدقہ جنہوں نے احباب نے محفل پاک دا اہتمام کیتا، اللہ پاک صدا کرائے، خیر و برکت نازل فرمائے۔ ہاں میں لجپالا لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہنے، میں لجپالا لڑ لگیا
میں لجپالا لڑ لگیا میں لجپالا لڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہنے جیدہ جیدہ عقیدہ میرا مل کے پڑھ لے میں لجپالا لڑ لگیا میں لجپالا لڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہنے میں لجپالا لڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہنے میں لجپالا لڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہنے میری آسا امیدان سزابو تیغرے رہنے میری آسا امیدان میری آسا امیدان سزابو تیغرے رہنے دعا منگیا کرو سکیا کتے مرشد لرس جائے دعا منگیا کرو سکیا کتے مرشد لرس جائے جلانے پیر رس جاتے جلانے پیر رس جاتے جلانے پیر رس جاتے او جیوندے جی مرے رہنے میں لجپالا لڑ لگیا میں لجپالا لڑ لگیا میرے تو غم پڑے رہنے نیازی مینوں ڈر کھاتا میرا پیر لاسانی جڑے مرشد ہو جانے جڑے مرشد ہو جانے قسم رب دی کھرے رہنے آخری شیئر میلاد پاک کا پڑھ کے میں اپنی حاضری مکمل کرنا ساڈا تے عقیدہ جو ملیا سانو حضور دا صدقہ ملیا کاروبار ملے عزتاں ملیا نبی پاک دا صدقہ ملیا جنہوں جو ملیا جو عزتاں ملیا حضور دا صدقہ ملیا جیدہ عقیدہ ہے بیٹا مل کے پڑھ لے فضاق ہو جائے فضل رب الاولا رے کیا چاہیے فضل رب الاولا رے کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے چپ کھڑا میں رہا وہ کہتے رہے چپ کھڑا میں رہا وہ کہتے رہے مانگ لو اور کیا چاہیے مانگ لو اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محب رسول ساکی صاحب ابن پیر غلام سرور ساکی صاحب جو ہمیں نعت رسول مقبول سے فیض یا فرما رہے تھے. تو تیرے سامنے یوں دبے لچے